بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ شروع میں غصہ کو بالکل دبا دو۔ ابتدا میں جب انسان اپنے اخلاق کی اصلاح کرنا شروع کرے تو اس وقت حق نہ حق کی فکر بھی نہ کرے، یعنی بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں کہ وہاں پر غصہ کرنا جائز اور برحق ہوتا ہے، لیکن ایک مبتدی کو جو اپنے نفس کی اصلاح کرنا شروع کر رہا ہو، اس کو چاہیے حق اور ناحق کی تفریق کیے بغیر ہر موقع پر غصہ کو دبائے، تاکہ آہستہ آہستہ یہ مادہ خبیثہ اعتدال پر آ جائے۔ اگر ایک مرتبہ اس کو دبا دیا جائے اور اس کا زہر نکال دیا جائے تو اس کے بعد جب اس غصے کو استعمال کیا جائے گا تو پھر انشاءاللہ صحیح جگہ پر استعمال کیا جائے گا۔ لیکن شروع میں کسی بھی موقع پر غصہ نہ کرو، چاہے تم کو یہ معلوم ہو کہ یہاں غصہ کرنے کا مجھے حق ہے، پھر بھی نہ کرو۔ اور جب یہ غصہ قابو میں آ جائے تو پھر اگر غصہ کیا جائے گا تو وہ غصہ حد کے اندر رہتا ہے، حد سے آگے نہیں بڑھتا اور اعتدال سے متجاوز نہیں ہوتا۔ بعض اوقات غصے کی ضرورت پیش آتی ہے، خاص طور پر جو لوگ اپنے زیر تربیت ہیں، مثلا باپ کو اپنی اولاد پر غصہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے، استاد کو اپنے شاگردوں پر، شیخ کو اپنے مریدوں پر ان کی اصلاح کی خاطر غصہ کرنا پڑتا ہے۔ لیکن جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے اتنا ہی غصہ کرنا چاہیے، ضرورت سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، اس لیے کہ اگر آدمی ضرورت سے آگے بڑھے گا تو اس میں اپنی نفسانیت شامل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں وہ گناہگار بھی ہوگا اور اس میں بے برکتی شامل ہو جائے گی۔ آگے فرمایا کہ اللہ والوں کے مختلف مزاجی رنگ۔ اکثر اولیاء اللہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ وہ اپنے تمام متعلقین کے ساتھ شفقت اور محبت کا برتاؤ کرتے ہیں، غصہ وغیرہ نہیں کرتے، لیکن اللہ والوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ کسی پر غلبہ رحمت کا ہوتا ہے تو وہ رحمت اور شفقت ہی کے ذریعے اپنے متعلقین کا علاج کرتے رہتے ہیں، اور کسی پر جلال کا غلبہ ہوتا ہے، وہ اس جلال کے ذریعے علاج کرتے ہیں، لیکن وہ جلال قابو میں رہتا ہے، وہ حد سے متجاوز نہیں ہوتا۔ یہ جو مشہور ہوتا ہے کہ فلاں بزرگ بڑے جلالی بزرگ تھے، تو جلالی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ موقع بے موقع ہر وقت غصہ کرتے تھے اور حد سے زیادہ غصہ کرتے تھے، بلکہ جس وقت جتنا غصہ کرنے کا حق تھا اور تربیت باطنی کے لیے اس کی ضرورت سمجھتے تھے، اس کے مطابق وہ غصہ کرتے تھے۔ چنانچہ ہمارے بزرگ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ بڑے جلالی بزرگ تھے، فاروقی تھے، یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی اولاد میں سے تھے، اس لیے طبیعت میں غیرت بھی تھی۔ لیکن زیر تربیت افراد کے لیے کبھی بھی غصہ اپنی حد سے متجاوز نہیں ہوتا تھا، اور عام حالات میں علم اور تحمل کا معاملہ بھی رہتا تھا۔ فرمایا کہ غصہ کے وقت مت ڈانٹو۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں دوسروں کو بھی یہ تلقین کرتا ہوں اور خود میرا عمل بھی یہ ہے کہ جو آدمی میرے زیر تربیت ہے اس پر تو میں غصہ کر لیتا ہوں، لیکن جو شخص میرے زیر تربیت نہیں ہے اس کے اوپر کبھی غصہ نہیں کرتا ہوں۔ اور فرماتے تھے کہ جس وقت طبیعت میں اشتعال اور غصہ ہو اس وقت مت ڈانٹو، بلکہ اس وقت خاموش ہو جاؤ، پھر جب غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس وقت مصنوعی غصہ پیدا کر کے پھر ڈانٹو، اس لیے کہ مصنوعی غصہ کبھی حد سے نہیں نکلے گا، اور اشتعال کی موجودگی میں جب اشتعال موجود ہو، جب اس وقت غصہ کرو گے تو حد سے متجاوز ہو جاؤ گے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ الحمدللہ جب میں کسی کو اس کی تادیب اصلاح کے لیے سزا بھی دے رہا ہوتا ہوں تو عین سزا دینے کے وقت بھی ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس کا درجہ مجھ سے بڑا ہوا ہے اور یہ مجھ سے افضل ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کام پر مامور ہوں، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ پھر اس کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کہ جیسے اگر بادشاہ اپنے شہزادے کی کسی نامناسب بات پر خفا ہو کر جلاد کو حکم دے کہ اس شہزادے کو کوڑے لگاؤ، تو اب وہ جلاد بادشاہ کے حکم پر شہزادے کو کوڑے تو مارے گا، لیکن مارتے وقت بھی جلاد یہ سمجھ رہا ہوگا کہ یہ شہزادہ ہے، میں جلاد ہوں، درجہ اس کا بلند ہے، لیکن ایک حکم کی خاطر مجبوراً اس کو کوڑے مار رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ الحمدللہ
عین غصہ کے وقت بھی یہ دھیان میرے دل سے جاتا نہیں ہے کہ درجہ اس کا بلند ہے، لیکن ضرورت کے تحت کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فریضہ مجھ پر عائد کر دیا ہے، اس لیے میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں یا سزا دے رہا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے یہ کہ میں ایک طرف تو اس سے بعض پرس اور مواخذہ کر رہا ہوتا ہوں اور ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوتا ہوں، لیکن ساتھ ساتھ دل میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جس طرح میں اس سے مواخذہ کر رہا ہوں، آخرت میں آپ مجھ سے مواخذہ مت فرمائیے گا، اور جس طرح میں اس کو ڈانٹ رہا ہوں یا اللہ قیامت کے روز میرے ساتھ ایسا معاملہ نہ فرمائیے گا، کیونکہ میں جو کچھ کر رہا ہوں آپ کے حکم کے تحت کر رہا ہوں۔ بہرحال اصلاح و تربیت کی ضرورتوں کے مواقع پر ان رعایتوں کے ساتھ آپ کا غصہ تھا، لوگوں نے ویسے ہی مشہور کر دیا کہ آپ بڑے جلالی بزرگ تھے۔ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک پرانے خادم بھائی نیاز صاحب مرحوم تھے، خانقاہ تانابون میں حضرت کے پاس رہا کرتے تھے۔ چونکہ بہت عرصے سے حضرت والا کی خدمت کر رہے تھے، اس لیے طبیعت میں تھوڑا سا ناز بھی پیدا ہو گیا تھا۔ ایک مرتبہ کس نے حضرت کے پاس آ کر ان نیاز صاحب کی شکایت کی کہ بھائی یہ نیاز صاحب بڑے منہ چڑھ گئے ہیں اور بعض اوقات لوگوں کو ڈانٹ دیتے ہیں۔ حضرت والا کو تشویش ہوئی کہ خانقاہ میں آنے والے لوگوں کو اس طرح ناحق ڈانٹنا تو بری بات ہے، چنانچہ آپ نے ان کو بلا کر ان سے کہا میاں نیاز یہ کیا حرکت ہے کہ تم ہر ایک کو ڈانٹتے پھرتے ہو؟ بھائی نیاز صاحب کے منہ سے یہ جملہ نکلا کہ حضرت جی جھوٹ مت بولو، اللہ سے ڈرو۔ بظاہر بھائی نیاز صاحب یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جن لوگوں نے آپ سے میری شکایت کی ہے کہ میں لوگوں کو ڈانٹتا پھرتا ہوں، وہ لوگ جھوٹ نہ بولیں، اللہ سے ڈریں، لیکن ان کے منہ سے نکل گیا کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو۔ دیکھیے ایک نوکر اپنے آقا سے کہہ رہا ہے کہ جھوٹ نہ بولو، اللہ سے ڈرو، ایسے موقع پر وہ نوکر اور زیادہ سزا کا اور ڈانٹ کا مستحق ہونا چاہیے۔ لیکن حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جیسے ہی یہ الفاظ سنے فوراً نظر نیچے کی اور استغفر اللہ کہتے ہوئے وہاں سے چلے گئے۔ بات دراصل یہ ہوئی کہ ان کے اس کہنے سے حضرت والا کو یہ تنبیہ ہوئی کہ میں نے یک طرفہ بات سن کر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ ایک آدمی نے ان کے بارے میں اطلاع دی تھی کہ یہ ایسا کرتے ہیں، اور خود ان سے یہ نہیں پوچھا کہ اصل واقعہ کیا تھا، اور صرف اس اطلاع پر میں نے ان کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ یہ بات میں نے ٹھیک نہیں کی، اس لیے فوراً استغفر اللہ کہہ کر وہاں سے چلے گئے۔ ایسے شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جلالی بزرگ تھے اور لوگوں کی بڑی ڈانٹ ڈپٹ کیا کرتے تھے۔ میرے والد ماجد مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حقیقت میں ہم نے حضرت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں سوائے شفقت اور محبت کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ البتہ بعض اوقات لوگوں کی اصلاح کے لیے ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت پڑتی تھی تو وہ بھی ان رعایتوں کے ساتھ کرتے تھے۔ بہرحال اگر کوئی چھوٹا ہے اور اس کو ڈانٹنے کی ضرورت پیش آئے تو آدمی کو ان باتوں کی رعایت کرنی چاہیے۔ مثلا سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھیں کہ اس ڈانٹ ڈپٹ سے اپنا غصہ نکالنا مقصود نہ ہو، بلکہ اصل مقصود اس کی اصلاح اور اس کی تربیت ہو، جس کا طریقہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتا دیا کہ عین غصے کے وقت کوئی اقدام مت کرو، بلکہ جب اشتعال اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد سوچ سمجھ کر جتنا غصہ کرنے کی ضرورت ہے مصنوعی غصہ پیدا کر کے اتنا ہی غصہ کرو، نہ اس سے کم ہو اور نہ اس سے زیادہ ہو۔ لیکن اگر اشتعال کی حالت میں غصہ پر عمل کر لیا تو غصہ قابو سے باہر ہو جائے گا اور تم سے زیادتی ہو جائے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غصے کا صحیح محل اور صحیح جگہ کیا ہے۔ غصہ کرنے کا سب سے پہلا محل اور صحیح جگہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافرمانی اور گناہ ہے۔ ان چیزوں سے انسان نفرت کرے اور ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے جتنا غصہ درکار ہے اتنا غصہ انسان استعمال کرے، یہ غصے کا پہلا موقع ہے۔ آگے فرمایا کامل ایمان کی 4 علامتیں، اس کو اگلے ویڈیو میں